امریکی صدر ٹرمپ اور نائب امریکی صدر کی یوکرینی صدر سے انتہائی سخت لہجے میں گفتگو، یوکرینی صدر کو ڈانٹ دیا۔ وائٹ ہاؤس میں عالمی سفارتی تاریخ کا انوکھا واقعہ، ٹرمپ نے کہا کہ تم تیسری جنگ عظیم کے لیے سٹا کھیل رہے ہو، دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں ہو، تمہاری وجہ سے جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ روس کے خلاف بات کرنے پر صدر زیلنسکی کو جھاڑ دیا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ آپ روس سے کس سیاسی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ناگواری سے بات کاٹ کر کہا کہ تم ہمیں نہ بتاؤ کہ امریکہ کے لیے کیا بہتر ہے، تم اس پوزیشن میں نہیں کہ امریکہ کو ڈکٹیٹر کر سکو۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے کہ تم نے امریکہ کی بے عزتی کی ہے، ایک بار بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، امریکی صدر کا احترام نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے جانے کا کہہ دیا گیا۔ امریکہ اور یوکرین کے صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ معدنی ڈیل پر دستخط کی تقریب بھی منسوخ۔ زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں، یوکرینی صدر کو واپس بھیج کر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی، جب زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ روس کی قومی سلامتی کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدویدیف نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں زوردار تھپڑ لگا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ اور وینس نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ معجزہ ہے۔ زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس میں جھوٹ بولا کہ 2022 میں کیف حکومت اکیلی تھی۔ جرمن چانسلر شولز کی جانب سے زیلنسکی کی حمایت، کہا یوکرین جرمنی اور یورپ پر انحصار کر سکتا ہے۔ کینیڈا نے کہا کہ ہم یوکرین کی حمایت پر یقین رکھتے ہیں، یوکرین آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 50 پیسے کمی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 255 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کی کمی، نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 168 روپے 12 پیسے ہو گئی۔ ملک بھر میں کہیں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آج پہلا روزہ، پہلی تراویح میں روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، قطر، فلسطین، انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں بھی آج پہلا روزہ۔ بھارت، افغانستان، سری لنکا، ملائیشیا اور جاپان میں اتوار 2 مارچ کو یکم رمضان ہوگا۔ فرانس سمیت یورپ کے زیادہ تر ممالک میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ برطانیہ میں کمیونٹی تقسیم، بعض آج اور بعض اتوار کو پہلا روزہ رکھیں گے۔ امریکہ میں کیلنڈر کے تحت رمضان کا آغاز کرنے والے آج پہلا روزہ رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے لیے کوشاں ہے۔ ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو ایک سہل پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ایک بڑا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملک کے ممتاز صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری برادری کو درپیش مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ میں خودکش حملے کا مقدمہ درج، مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی مردان میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ انسداد دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے خودکش بمبار کی شناخت میں عوام سے مدد کی اپیل، اطلاع دینے والے کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان۔ حملے میں جے یو آئی سین کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی سمیت 8 افراد شہید اور 17 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس اور ان کے بعد 4 سینئر ججز کو آئینی بینچز کے لیے نامزد کرنے کی رائے دی تھی، تاہم ان کی رائے پر اکثریت نہ مل سکی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کے لیے جسٹس امین الدین خان کی تجویز کردہ 5 ججز کو اکثریتی ووٹ ملے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید 2 ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی تجویز کو جوڈیشل کمیشن کی اکثریت رائے حاصل نہیں ہو سکی۔ کراچی میں پریڈی تھانے پر کریکر حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی، کریکر تھانے کے احاطے میں گرا، بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب۔
FIA سائبر کرائم ونگ ملتان کی کارروائی، ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے نام پر اربوں روپے کی جعلسازی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان نے 200 سے زائد افراد کو فاریکس ٹریڈنگ کے جھوٹے وعدوں سے مالی نقصان پہنچایا اور مجموعی طور پر 12 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ ملزمان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ پاکستان جمہوریت کی درجہ بندی میں مزید نیچے چلا گیا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جمہوریت کی درجہ بندی 2023 میں 3.25% تھی، جو 2024 میں کم ہو کر 2.8% رہ گئی۔ اس تنزلی کی وجہ ملک میں انتخابی مسائل اور سیاسی بحران کو قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے دوران ملک میں پرتشدد واقعات پیش آئے۔ ایک مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے جیل بھیج دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس ادارے کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سندھ کی بیوروکریسی بہت محنتی ہے، ان کے ساتھ بہت بیوروکریسی نے کام کیا ہے۔ 6 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ 2022 کا سیلاب بہت بڑا چیلنج تھا۔ سندھ حکومت 10 مارچ کو گرین لائن اور اورنج لائن BRT کا کنٹرول سنبھالے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ نے منظوری دے دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو جدید اور معیاری سفری سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ گرین لائن اور اورنج لائن BRTs کو مزید ترقی دینے پر کام کریں گے۔ اپر اورکزئی کے علاقے ساما ماموزئی بازار میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی، زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ کوئٹہ میں جان محمد روڈ کے قریب دھماکہ، ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد زخمی، ٹراما سینٹر اور سینڈمن اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گلگت بلتستان کے ضلع استور میں برف باری، ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیلم کے بالائی علاقوں اڑنکیل، ہلمت اور تاؤ بٹ میں 3 فٹ جبکہ پہاڑوں پر 5 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ مواصلاتی نظام متاثر، برفانی تودہ گرنے کے باعث شاہراہ نیلم شاردا سے تاؤ بٹ تک بند۔ گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، لاہور، سرگودھا، جھنگ، ڈیرہ غازی خان، چیچا وطنی، بہاڑی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ حافظ آباد اور گجرانوالہ میں شدید ژالہ باری، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری تھم گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اعتبار بازار کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی حادثے سے متعلق ایک آڈیو نے سوالات اٹھا دیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق لیک آڈیو میں یونانی حکام نے کشتی کے کپتان کو ہدایت دی کہ وہ مدد کے لیے آنے والے جہاز کو بتائے کہ تارکین وطن یونان نہیں بلکہ اٹلی جانا چاہتے ہیں۔ 90 منٹ بعد ایک اور کال میں یونانی افسر نے مدد کے لیے جانے والے جہاز کے کپتان کو کہا کہ وہ اپنی لاگ بک میں لکھے کہ مہاجرین یونان نہیں جانا چاہتے۔ بچ جانے والے افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی کو غلط طریقے سے کھینچ کر الٹایا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ بعد میں زندہ بچ جانے والوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ 14 جون 2023 کو یونانی سمندری حدود میں کشتی ڈوبنے سے 650 سے زائد تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ، سزا کی شرح انتہائی کم۔ غیر سرکاری تنظیم SSDO نے صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات اور سزا سے متعلق 2024 کی رپورٹ جاری کر دی۔ 2024 میں پاکستان بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 32,617 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں ریپ کے 5,339، اغوا کے 24,439، گھریلو تشدد کے 2,238 اور غیرت کے نام پر قتل کے 547 واقعات